قیام اللیل میں پڑھے گئے 18ویں پارے کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ پارہ سورہ مومنون سے شروع ہو رہا ہے۔ جس میں بالکل ابتدا کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جس شخص کے اندر 7 صفتیں ہوں وہ جنت کا وارث ہے۔ وہ 7 صفتیں کون کون سی ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ 7 صفتیں الگ ترتیب یوں ہیں: ایمان، نماز، بلکہ نماز کے اندر خشوع ہو، لغو سے اعراض ہو، زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو، امانتوں کا ادا کرنے والا ہو، اسی طریقے سے عہد کا پاس کرنے والا ہو، اور نمازوں کے اوپر محافظت کرنے والا ہو۔ یہ 7 صفتیں جن لوگوں کے اندر ہیں ان کے بارے میں ایک خوشخبری دی گئی کہ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت میں جنت کے وارث ہوں گے، اور در حقیقت انہی لوگوں کو جنت کی وراثت سونپی جائے گی۔ شروع میں ایک لفظ آیا ہے افلح، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن کے اندر یہ 7 صفتیں۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ کوئی لڑکا ڈاکٹری پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا تھا، انجینئر بن گیا، کامیاب ہو گیا۔ کوئی لڑکا کسی شعبے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسے کوئی عہدہ یا کوئی بڑا منصب مل گیا، کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہاں کامیابی کا معیار بتایا جا رہا ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں وہ سمجھو۔ کامیابی کا مطلب ہے جسے عربی میں فلاح کہا جاتا ہے کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف اس سے دور ہو۔ اگر اس کی تمام تمنائیں، تمام آرزوئیں، تمام خواہشیں پوری ہو گئیں اور ہر تکلیف اس سے دور رہی تو سمجھو اسے فلاح مل گئی۔ ذرا بتائیے کیا ایسا دنیا میں ممکن ہے کہ انسان کی تمام تمنائیں پوری ہو جائیں؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آدمی کی ایک آرزو پوری نہیں ہوتی کہ دوسری آرزو سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے۔ آدمی کی ایک تمنا پوری نہیں ہوتی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے۔
اور جہاں تک تکلیفوں کا معاملہ ہے، ابھی ایک تکلیف سے وہ نکلا نہیں کہ دوسری تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا میں آدمی کو حقیقی کامیابی نہیں ملنے والی ہے کہ اس کی ہر مراد پوری ہو جائے، ہر تمنا پوری ہو جائے، اس کی ہر خواہش کی تکمیل ہو جائے اور تمام تکلیفیں اس سے دور ہو جائیں، یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف جنت ہی میں ممکن ہے، گویا کہ جنت ہی مقام تکمیل تمنا، مکان تسکین آرزو ہے۔ وہیں جا کر کے انسان کی ساری خواہشوں کی تکمیل ہوگی، وہیں ساری تمنائیں بار آئیں گی۔ ثابت یہ ہوا کہ کامیاب وہ ہے جو جنت کا وارث بنا دیا جائے، اور جنت کے وارث کون بنائے جائیں گے؟ جن کے اندر یہ 7 صفتیں ہوں۔ اولین صفت ایمان۔ آدمی کتنے ہی اچھے اعمال کرے لیکن اس کے پاس ایمان نہ ہو، اس کا کوئی بھی عمل عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ تو پہلے ایمان ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز کے اندر ایک خاص صفت ہوگی، ایک خاص صفت ہونی چاہیے، خشوع۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ کہ نماز پڑھتے وقت بالقصد، بالارادہ، دل کے اندر دنیا کا خیال نہ لائے۔ اگر بلا ارادہ دنیا کا کوئی خیال دل کے اندر آ گیا تو اس پر تو انسان کو قابو نہیں ہے، لیکن بالقصد اور بالارادہ نماز کی حالت میں دنیا کا خیال دل کے اندر نہ لائے اور نماز میں اس کے اعضاء و جوارح کوئی فعل عبث نہ کریں۔ مثلا نیت باندھے ہوئے نیت چھوڑ کر کے سر کھجا رہا ہے، ایک ہاتھ چھوڑ دیا پھر ٹوپی سیدھی کر رہا ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو اعضاء و جوارح عبث کام سے بچے رہیں اور آدمی نماز کی حالت میں بالقصد اور بالارادہ دنیا کا خیال دل میں نہ لائے۔ اگر یہ بات ہے اس کی نماز میں تو سمجھو اس کی نماز میں خشوع ہے۔ تیسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، جہاں کوئی لغو چیز دکھتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اعراض مانے منہ پھیر لینا۔ یہ لغو کیا چیز ہے؟ لغو کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کھیل، ہر وہ تماشا جس سے نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہو، جائز فائدہ، اور نہ تو اس میں آخرت کا کوئی فائدہ ہو، تو ہر وہ چیز جس سے دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہ ہو اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو ہر وہ تماشا، ہر وہ چیز، ہر وہ کھیل لغو کے دائرے میں آتا ہے۔ اگر یہ صفت موجود ہے تو سمجھو وہ جنت کا وارث ہے۔ چوتھے والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات برابر ادا کرنے والے ہوں۔ 4 صفتیں ہوئی۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ جب تک شادی نہ ہوئی ہو عورت اپنی عصمت اور اپنے عفت کا تحفظ کرے، اور لڑکے کی جب تک شادی نہ ہوئی ہو وہ بھی پاک دامن رہے۔ شادی ہو گئی ہو تو بیوی کے علاوہ کہیں نہ جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، یہ ہے شرمگاہوں کی حفاظت۔ چھٹی صفت امانت دی جائے تو امانت ادا کر دے، کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ اور 7ویں صفت والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور نمازوں کی محافظت کرنے والا ہو۔ نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں صحیح وقت پر ادا کرے اور نمازوں کو ادا کرتے وقت نماز کے تمام شرائط و آداب کا لحاظ رکھے
یعنی نماز میں جتنے ارکان ہیں، جتنی حرکتیں ہیں، وہ حرکتیں اور وہ آداب، وہ ارکان سب سنت کے مطابق ادا ہونے چاہیے. تب سمجھو وہ اپنی نمازوں پر محافظت کر رہا ہے. کامیابی کے لیے یہ 7 صفتیں ضروری ہیں، اور یہ 7 صفتیں جس کے اندر آ گئی وہ جنت کا وارث بنا دیا گیا. اس کے بعد انسان کی پیدائش کے 7 مدارج بیان کیے جا رہے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. کبھی کہتا ہے میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کبھی کہتا ہے مٹی کے خلاصے سے. اصل میں مختلف ذہنوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن حکیم جب انسان کی تخلیق کو بیان کرتا ہے تو ان کا خیال رکھتا ہے. جیسے وہ یہ کہہ دے کہ میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو ایک سائنٹسٹ یہ دیکھے گا کہ مٹی کے اندر تو اتنے کیمیاوی اجزاء ہیں، اتنے اجزاء تو انسانی جسم میں نہیں ہیں. تو قرآن حکیم کا یہ کہنا کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مٹی کے اندر جتنے کیمیاوی اجزاء ہیں وہ انسان کے بدن میں نہیں ہیں، انسان کے جسم میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا ہے. یعنی انسان کو بنانے کے لیے مٹی کے اندر موجود جتنے کیمیاوی اجزاء کی ضرورت پڑی ہم نے لے لیے ہیں، تاکہ کسی سائنٹسٹ کو اس پر اعتراض نہ ہو. تو پہلا مرحلہ ہے مٹی کا. اس کے بعد ثم لایا گیا، ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا. ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوتا ہے. ذرا غور فرمائیے کہ انسان غذا کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ زمین سے. اب غذا جو زمین میں پائی گئی، زمین سے اگی، انسان نے اس کو استعمال کیا. استعمال کرنے کے بعد وہ ڈائجسٹ ہوئی، ڈائجسٹ ہونے کے بعد خون بنا، کئی سلسلے ہیں، کئی مرحلے ہیں، اس کے بعد نطفہ بنتا ہے. اس وجہ سے ثم تراخی کے لیے لایا گیا کہ غذا کے استعمال کے ایک عرصے کے بعد نطفہ بنتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہوا نطفہ کا. پھر یہ نطفہ علقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ رحم کی دیوار سے بالکل جونک کی طرح لٹکا رہتا ہے. علقہ کا مطلب ہوتا ہے لٹکا رہنا، معلق رہنا، اور علقہ کا ایک مطلب ہوتا ہے جونک. عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کے اندر 2 باتیں بتا دی گئیں کہ اس کی شکل بالکل لیچ جیسی ہوتی ہے. لیچ مانے جونک، جسے عربی میں علقہ کہتے ہیں. اور عین لام کاف کا یہ بھی مفہوم ہوتا ہے لٹکا ہوا. یہ رحم کی دیوار سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، بالکل جونک کی شکل کا ہوتا ہے. نطفہ جب علقے میں تبدیل ہوتا ہے تو جونک کی شکل کا ہوتا ہے اور رحم کی دیوار سے چپکا ہوا ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے. تیسرا مرحلہ مضغہ. یہ علقہ، یہ جونک، یہ مضغہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. عربی میں کہتے ہیں مضغ، دانتوں سے چبانے کو. دیکھو بچہ اگر چیونگم کو چبا رہا ہو تو ذرا جب منہ سے باہر نکالے تو دیکھو کہ اس پر دانتوں کے نشانات ہوتے ہیں. ایسے ہی تیسرے مرحلے کے اندر انسان جب مضغہ کی صورت میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس پر دانتوں کے نشانات ہوں. اللہ اکبر. یہ آیت کریمہ خود بتا رہی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا معلوم، آپ تو امی تھے. اللہ کے بتانے سے آپ کو معلوم ہوا کہ انسانی تخلیق کے یہ مرحلے ہیں اور انہی مرحلوں کے اندر یہ صورتیں بنتی ہیں. پھر یہ جو مضغہ ہے اسے ہم ہڈی بنا دیتے ہیں. یہ چوتھا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ ہے 3 مٹی، دوسرا مرحلہ ہے نطفہ، تیسرا مرحلہ ہے علقہ، چوتھا مرحلہ ہے مضغہ، اور اگلا مرحلہ ہے کہ اس لوتھڑے کو ہم ہڈی بنا دیتے ہیں. اور 7واں مرحلہ یہ ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے. انسانی تخلیق کے 7 مرحلے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تم انسان بنتے ہو، دنیا میں آتے ہو، زندگی گزارتے ہو، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی، پھر قیامت کے دن ہی اٹھائے جاؤ گے. بتایا گیا کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، دنیا میں تم لوگوں نے زندگی گزاری، زندگی گزارنے کے بعد تمہیں موت آ جائے گی، اور جب موت آ جائے گی تو قیامت ہی کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. اس سے تردید ہوئی اس عقیدے کی، اس خیال کی کہ ہر جمعرات کے دن روحیں برزخ سے دنیا میں آتی ہیں. یہ عقیدہ ہے. اور پھر وہ فاتحے کروائے جاتے ہیں، کچھ نیازیں کروائی جاتی ہیں، ایصال ثواب کے لیے کچھ اعمال کیے جاتے ہیں. یہ سب درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے اعمال اس عقیدے کے اوپر مبنی ہے کہ جمعرات کے دن روحیں آتی ہیں. آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ مرنے کے بعد آدمی قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا. دنیا میں مرنے کے بعد آدمی دوبارہ واپس نہیں آتا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے پیدا کیے ہیں، 7 راستے بنائے. یہ 7 راستے کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ 7 آسمان ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ 7 لیئرز ہوں جو فضا میں ہیں، 7 تہیں جن کو زونز کہا جاتا، اوزونز وغیرہ، 7 زونز ہوں، یہ مراد ہوں. یا ہو سکتا ہے کہ یہ 7 راستے وہ ہوں جن راستوں سے روحیں اوپر جاتی ہیں، اور یہ 7 راستے وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہی 7 راستوں سے فرشتے زمین میں آتے ہیں اور انہی راستوں سے جاتے ہیں. تو 7 اوصاف جن لوگوں کے اندر ہوں وہ جنت کے وارث. پھر اس کے بعد 7 تخلیق کے مدارج بیان کیے گئے. پھر یہ بتایا گیا کہ تمہارے اوپر 7 راستے ہیں. 7 راستوں سے مراد 7 لیئرز یا 7 راستے جن سے فرشتے آتے اور جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ضروریات جسمانیہ کا انتظام کرنا ضروری ہے. اس کی جسمانی ضرورت کا انتظام اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین سے غلے اگائے، غلوں میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں چند پھلوں کا ذکر فرمایا ہے. پھلوں میں خصوصی طور پر کھجور، انگور، عربی میں جسے نخل کہا جاتا ہے، جسے ہم کھجور کہتے ہیں، اور جسے ہم انگور کہتے ہیں اسے عربی میں عنب کہا جاتا ہے، جس کی جمع آناب آتی ہے. پھر دودھ کا تذکرہ کیا گیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ، جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے. یعنی یہ تمہاری جسمانی غذائیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہارے جسم کو باقی رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں. چلو جسمانی ضروریات کا انتظام ہو گیا، اب انسان کی روحانی ضروریات کا بھی انتظام ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم نے صرف تمہاری ضروریات جسمانیہ ہی کا انتظام نہیں کیا ہے، بلکہ تمہاری روحانی ضرورتوں کا بھی انتظام کر دیا ہے. ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، جنت کا راستہ بتانے کے لیے، صحیح اور غلط کیا ہے وہ بتانے کے لیے ہم نے تمہاری طرف رسولوں کا ایک لمبا سلسلہ قائم فرمایا. رسول اپنے اپنے وقت پر تمہارے درمیان آتے رہے، ساتھ ساتھ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں. تو جہاں ہم نے تمہارے جسم کی ضروریات کا خیال رکھا، وہیں ہم نے تمہاری روح کی ضروریات کا بھی خیال رکھا. اور پھر جب نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے کشتی بنانے کا ذکر فرمایا، پھر تمام لوگوں کے ڈوبنے کا ذکر فرمایا. وہاں ایک آیت کریمہ ہے، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ فِي الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
کہ جب آپ کشتی میں سوار ہوں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد بیان کیجئے. ہم جب سواری پر بیٹھیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے کہ جب ہم سواری پر بیٹھیں تو ہمیں یہ پڑھنا ہے. کیا؟ 3 مرتبہ اللہ اکبر بولیں. اب جیسے آپ کو سائیکل پر بیٹھنا ہے، آپ کو موٹر سائیکل پر بیٹھنا ہے، کار میں بیٹھنا ہے، بس میں بیٹھنا ہے، کسی بھی سواری پر آپ کو بیٹھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے. 3 مرتبہ اللہ اکبر بولیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کے بعد پڑھیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں. بعدہ اللہ تبارک و تعالی نے باس بعد الموت پر ایک بڑی پیاری دلیل ذکر فرمائی ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وہی ذات ہے جس نے تم کو یعنی انسانوں کو زمین میں بو دیا ہے اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. غور کرنے کا مقام ہے کہ انسان بیج جب کھیت میں ڈالتا ہے اور بیج ڈالنے کے بعد کھیتی پک جاتی ہے تو کیا کھیتی کو کھیت ہی میں چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ کھیتی کے پکنے کے بعد کھیتی کو کاٹ کر کے اپنے گھر پر لے جاتا ہے، کھیت میں نہیں چھوڑتا. ایسے ہی یہ زمین کھیت ہے اور میں نے اے انسانوں اس زمین میں تمہیں بو دیا ہے. اب ہم تم کو یہی نہیں چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ کاشتکار جب کوئی چیز کھیت کے اندر بوتا ہے تو وہی نہیں چھوڑ دیتا، پکنے کے بعد کاٹ کر اپنے گھر لے جاتا ہے. ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں موت دے کر کے اپنے گھر لے جائیں گے. کتنی پیاری دلیل ہے. نفسیاتی دلیل بھی کہہ سکتے ہیں، مشاہداتی دلیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسان کھیت میں فصل کو نہیں چھوڑتا، کاٹ کر اپنے گھر لے جاتا ہے. ایسے ہی یہ زمین ہے، میں نے اس زمین میں تم کو بو دیا ہے، ایک وقت متعین کے بعد کاٹ کر ہم لے جائیں گے. اور کہاں لے جائیں گے؟ دوسرے عالم میں لے جائیں گے. جیسے کاشتکار جو ہوتا ہے کھیت سے کاٹ کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے، دوسرے عالم میں لے جاتا ہے، ایسے ہی ہم یہاں سے تمہیں اپنے پاس جمع کریں گے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اس کے بعد نیک لوگوں کی 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. اپنے رب کے خوف سے وہ کانپتے رہتے ہیں. پہلی صفت تو یہ. دوسری صفت والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. 2 والذین هم بربهم لا یشرکون. اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون. اور اللہ جو انہیں دیتا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہوئے کہ کہیں ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس کے اندر ریا نہ ہو، نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو اور اللہ ہمارے اس خیرات کو پسند نہ کرے، قبول نہ کرے. یہ 4 صفتیں ان کے بیان کی گئیں اچھے لوگوں کی. اس کے بعد بتایا گیا کہ کچھ لوگ بالکل اس کے اپوزٹ عمل کرتے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَلِكَ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے بالکل اپوزٹ عمل کرتے ہیں. مثلا انہیں کھیل سے دلچسپی ہے، نمازوں کا کوئی خیال نہیں ہے. رات بھر فلمیں دیکھنا ان کی عادت ہے، فلمیں دیکھ کر کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تہجد تو درکنار. اچھے لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. یہ تو رات بھر فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، کلبوں میں بیٹھے رہتے ہیں، کیرم کھیلتے رہتے ہیں، پروگرامز وغیرہ دیکھنے میں مشغول رہتے ہیں. اسی طریقے سے کبھی میچ ہونے لگے تو اس میچ میں نمازوں تک کو بھول جاتے ہیں، روزے تک کا خیال نہیں رکھتے، اعمال صالحہ کا خیال نہیں رکھتے. تو ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کو کھیل سے دلچسپی ہے، نمازوں سے نہیں. رات بھر فلمیں دیکھیں گے، صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے، تہجد تو درکنار. اسی طریقے سے انہیں
دلچسپی ہے دیگر آستانوں سے، مسجدوں سے ان کو نفرت ہے، مسجدوں میں نہیں آتے بلکہ ان کا دل درگاہوں میں لٹکا رہتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد میں مانگنے سے کچھ نہیں ملتا ہے تو ان درگاہوں کے وسیلے سے۔ مسجد کو چھوڑ کر کے ان کا دل درگاہوں اور آستانوں میں لٹکا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے اندر ایک اور بات پائی جاتی ہے کہ یہ دیگر جگہوں پر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں، لیکن جب حقوق العباد ادا کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں 10 روپے ان کی جیب سے نہیں نکلتا ہے۔ بہن غریب ہے، بھائی پریشان حال ہے، کوئی رشتہ دار مفلس ہے، اس کی مفلسی کا، اس کی غریبی کا، اس کی کمزوری کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ اسراف اور تبذیر میں غلط جگہوں پر روپیہ پھینکتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے یہ روزوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے، نمازوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ نیکی ان کے ہاں کیا ہے؟ شربتوں کی سبیل لگانا محرم میں، غیر اللہ کے نام نذر و نیاز کرنا، یہ اعمال ہیں ان کے۔ فرمایا گیا یہ اعمال مشرکوں کے ہیں، یہ اعمال میرے اچھے بندوں کے نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے تمام رسولوں، ایک بات دھیان میں رکھ لو، کلوا من الطیبات، پاک روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ دیکھیں یہاں پاک روزی کا تذکرہ پہلے ہے اور بعد میں عمل صالح کا تذکرہ ہے، یعنی کوئی آدمی اگر پاک روزی استعمال نہیں کرتا تو اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک عند اللہ مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی حلال رزق استعمال نہ کرے۔ دیکھیں پہلے کلوا من الطیبات، پاک روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ یعنی اگر کوئی آدمی پاک روزی نہیں کھاتا تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کے روزے قبول نہیں ہوتے، اس کو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عبادتوں کی قبولیت کے لیے، اعمال کے صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پاک غذا استعمال کرے، اور یہ خطاب رسولوں کے واسطے سے ہمیں دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات کہی گئی، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے گہوارے ہی سے بات کرتے تھے۔ حکومت کے بڑے لوگوں کو اس بچے سے بڑا خطرہ لاحق ہو گیا، یہودیوں کو، کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ نبی بنایا جائے، پھر ہمارے اوپر کچھ قوانین فرض کیے جائیں، اس کو ختم کر دو۔ حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ اس تعلق سے ڈاؤٹ ہوا، کچھ شک ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے مقام رملہ چلی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ رملہ کے لیے لفظ ربوہ استعمال فرمائے، ایک اونچی جگہ، وہاں 12 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں، اور اللہ تعالی نے اس جگہ کی 2 صفتیں بیان فرمائی، ذات قرار و معین، قرار والی جگہ اور چشمے کی جگہ، یعنی وہاں پانی بھی افراط اور جائے قرار، یعنی وہاں کھانے کی تمام چیزیں مہیا تھیں۔ اگر کھانے کی تمام چیزیں مہیا نہ ہوں کسی جگہ پر تو اسے جائے قرار کہا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ایک تو وہ ذات قرار تھا، کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود تھیں وہاں، اور دوسرے معین، وہاں چشمہ بھی تھا، پانی پینے کی بھی کوئی تکلیف نہیں تھی، پانی کی بھی تکلیف نہیں، کھانے کی بھی تکلیف نہیں۔ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ایک بلند ٹیلا، ربوہ جسے کہتے ہیں، وہاں پر وہ رہتی تھی، اور تقریباً 12 سال تک اپنے اس بچے کو لے کر کے رہی۔
یہودیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہو گئے، یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مصلوب ہو گئے، انہیں سولی دے دی گئی۔ لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو آپ کو قتل کیا گیا، نہ آپ مقتول ہوئے، نہ مصلوب ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا اور چوتھے آسمان پر ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث متواترہ بھی سے ثابت ہے، اور اسی طرح اجماع سے بھی ثابت ہے۔ مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، بلکہ وہ کشمیر کے ایک مقام سری نگر کے محلہ خانیار کے اندر تھے، وہیں پر ان کی موت ہوئی، اور ایک قبر جس کو یوز آصف کی قبر کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی قبر ہے، اور اسی کو وہ کہتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جس کو قرآن میں ربوہ کہا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ وہی مقام ہے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ساتھ ایک اور قبر ہونی چاہیے، حضرت مریم کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَّمْنَا مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوَةٍ، ہم نے دونوں کو وہاں ٹھہرایا، ماں اور بیٹے دونوں کو، تو وہاں کم سے کم دو قبریں ہونی چاہیے، ایک ہی قبر وہاں موجود ہے، یہ دوسری قبر کہاں گئی؟ بیٹے کی قبر موجود ہے، ماں کی قبر کہاں ہے؟ جس سے پتا چلتا ہے کہ جس بے بنیاد اور جھوٹے الہام کے تحت اس نے یہ بات کہی ہے، وہ الہام ہی سرے سے بے بنیاد ہے، وہ بات ہی سرے سے بے بنیاد ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کی ایک بڑی پیاری دلیل دی ہے، فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بیٹا نہیں بنایا اپنا، عیسائیوں کی تردید میں بیٹا نہیں ہے اس کا کوئی، بیٹے کا سہارا تو کمزور لوگ لیتے، میں تو کبھی ہوں، اور اپنی توحید کی دلیل آگے یوں دی کہ وما کان معہ من الہ، اور اس کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ معبود بھی نہیں۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو دوسرا کوئی معبود ہوتا تو استحالہ بتایا گیا کہ اگر دوسرا کوئی معبود ہوتا تو یہ ہوتا اذا لذهب كل اله بما خلق، تو معبود ہونے کی بنا پر کچھ لوگوں کو وہ پیدا کرتا اور دوسرا معبود کچھ لوگوں کو پیدا کرتا، اس لیے کچھ مخلوقات ایک معبود کے ساتھ ہو جاتی اور کچھ مخلوقات دوسرے معبود کے ساتھ ہو جاتی، اور پھر ایک معبود اپنے مخلوقات کو لے کر کے دوسرے معبود کے مخلوقات کے اوپر دھاوا بول دیتا، اور اس طرح دونوں معبود آپس میں لڑتے رہتے، اور اس لڑائی کے اندر اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کا نظام اپنی جگہ قائم ہے، جو اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا صرف ایک ہی معبود ہے۔ اپنی وحدانیت پر بہت ہی پیاری دلیل دی اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس کے بعد یہ تعلیم دی گئی کہ ہمیشہ ہمزات شیطان سے اللہ کی پناہ چاہا کرو، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ ہمزہ کسے بولتے معلوم ہے؟ حمز کہتے ہیں شیطان کے چونک کو۔ شیطان ایسے چونک مارتا ہے، خیال میں چونک مارتا ہے، دل میں چونک مارتا ہے، اور حمز کا ایک مطلب ہوتا ہے پیچھے سے آواز دیتا ہے، آدمی مڑ کر کے دیکھے کیا ہے۔ تو شیطان کے حمز سے بچو، اسی طرح کان میں پھونکتا ہے تو اس کے نفخ سے بچو، کبھی زور سے پھونکتا ہے اور کبھی دھیرے سے پھونکتا ہے، تو نفخ سے بھی بچو اس کے، اور نفس سے بھی بچو، اور ساتھ ساتھ اس کے چونک سے بھی بچو۔ یہ چونک کیسے مارتا ہے معلوم ہے؟ آپ نے کسی آدمی کو کچھ دینا چاہا تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کا یہ خرچ کرنا ضائع ہو جائے، اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، اور انسان ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جس سے ریا اور نمود وجود میں آتا ہے، اور اس کا اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرنا بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دو آدمیوں سے جھگڑا ہو گیا، اس وقت آپ کچھ نہیں بولے،
اب آ کر کے چونک مارتا ہے آپ کے دماغ کو، ارے تو خاموش رہ گیا، تجھے تو قوت حاصل تھی، طاقت حاصل تھی، تجھے تو بدلہ لینا تھا، انتقام لینا تھا. اس طرح اسے انتقام کے اوپر ابھارتا ہے، بدلے کے اوپر ابھارتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب اس طریقے سے شیطان چونک مارنے لگے تو اللہ سے اس کے اس حمزے کی، حمزات کی پناہ چاہ لیا کرو. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. اور جانتے ہیں نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے ہی، سورہ فاتحہ سے پہلے ہی، ثنا کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے اس کے اس چونک سے، اس کی اس پھونک سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو. نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ کر کے آپ نے سینے پر نیت باندھ لی، ہاتھ باندھ لیے. اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ہاتھ باندھنے کے بعد پہلے تکبیر تحریمہ، پھر آپ نے ہاتھ باندھ لیے. اب اگلا مرحلہ ثنا پڑھیے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. ہو گیا. اگلا مرحلہ، اب اگلا مرحلہ ثنا کے بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے طریقہ نماز پڑھنے کا. جی ثنا کے درمیان اور سورہ فاتحہ کے درمیان آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہ لیا کریں شیطان کے حمز سے، نفخ سے اور نفس سے. یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، یہ یاد کر لیجئے. اگر اس کے علاوہ آپ کچھ پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں ہے. وہ بہت سارے لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے صحیح طریقے سے، نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں. پہلے کیا پڑھنا چاہیے، اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، پھر سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی چاہیے. دیکھیے میں نے بتا دیا ہے، اس کو یاد کر لیجئے. کچھ زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، اس کو اچھی طریقے سے حفظ کر لیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کچھ لوگ دنیا میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں، بس اپنے بدن کی آرائش کرتے رہتے ہیں، باڈی بناتے رہتے ہیں اور چہرے کی تزئین کرتے رہتے ہیں، سنوارتے رہتے ہیں. تھوڑی سی جھریاں آ جائیں تو پلاسٹک سرجری کرا لیتے ہیں تاکہ اپنے چہرے کے حسن کے ذریعے دنیا کے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں. در حقیقت یہ کام زیادہ تر ہیرو اور ہیروئنیں کرتی ہیں اور اپنے اس حسن سے عوام کو لبھانا مقصود ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ حسن، اس کا کیا حال ہوگا جہنم میں آنے کے بعد، یہی بتائے دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. یہ جس کی تزئین اور آرائش کر کے عوام کو لبھاتے رہتے ہیں، اس چہرے کا حال کیا ہوگا معلوم ہے؟ وجہ مانے چہرہ، جمع وجوہ. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. آگ جو ہے اسی چہرے کو بار بار آ کر کے جھلسائے گی. یعنی the fire will burn the faces, the fire will scorch the faces, the fire will smear the faces. آ کر کے چہرے کو جھلسائے گی. اسی چہرے کے ذریعے تو عوام کو گمراہی میں مبتلا کرتا تھا. بار بار آگ آ کر کے چہرے کو جھلسائے گی اور جس چہرے کی خوبصورتی کی بنا پر وہ عوام کا دل موہ لیتے تھے، اللہ فرما رہا ہے وہم فیہا کالحون. یہ چہرہ جانتے کیسا ہو جائے گا؟ ڈس فگرڈ ہو جائے گا. فگر کا دھیان رکھتے نا، ڈس فگرڈ ہو جائے گا. کالح کا عین ترجمہ انگریزی کے اندر ڈس فگرڈ ہوتا ہے. قرآن کے جو انگریزی تراجم کیے گئے ہیں نا، اس آیت کریمہ میں ترجمہ جب آپ دیکھیں گے تو یہی لفظ آپ کو ملے گا، ڈس فگرڈ. The fire will burn the faces, the fire will scorch the faces. اور وہ لوگ وہاں پر ڈس فگرڈ ہوں گے، یعنی آپ فگر بنا رہے وہاں ڈس فگرڈ ہو جائے گا، تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. اس کے بعد سورہ مومنون کا اختتام اس آیت کے اوپر ہوتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور آپ یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما. گویا یہاں دو باتیں فرمائی گی. بخش دے، بخش دینے کا مطلب کیا؟ ہم لوگ مغفرت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بخش دینا. حالانکہ مغفرت کا ترجمہ ہوتا ہے چھپا دینا.
آدمی سے گناہ ہو گیا، اے اللہ گناہ کو چھپا دے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن یہ گناہ سب کے سامنے آ گیا تو آدمی نظر نہیں اٹھا سکے گا. اور آخرت کی رسوائی یہ بڑی خطرناک رسوائی ہے. دنیا کی رسوائی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو چند آدمی جان لیں گے نا اس برائی کو، وہاں تو اولین اور آخرین سب جان لیں گے ارے ان گناہوں کے اندر یہ آدمی مبتلا تھا. تو اے اللہ قیامت میں مجھے رسوا مت کرنا، میرے گناہوں کو چھپا لینا. غفرہ کا مطلب چھپا لینا. اسی وجہ سے عربی میں مغفر آتا ہے. مغفر خود کو بولتے، خود وہ جو ٹوپ ہوتا تھا لوہے کا، ہیلمٹ جس کو بولتے، جس سے سر محفوظ رہتا ہے، وہ سر کو چھپا لیتا ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح چھپا لینا جیسے مغفر خود سر کو چھپا لیتا ہے، جیسے ہیلمٹ سر کو چھپا لیتا ہے، تاکہ آخرت کے اندر میری رسوائی نہ ہو. اور اس کے بعد فرمایا گیا میرے اوپر رحم فرما. یہ مغفرت کیا ہے اور رحمت کیا ہے؟ ایک منزل سلبی، ایک منزل ایجابی ہے. مغفرت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے گناہوں کو چھپا لیا، اور رحمت کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ اسے اعمال صالحہ کی توفیق دے گا. آدمی اعمال صالحہ کے میدان میں آگے نکل جائے گا. تو اللہ سے مغفرت کی بھی دعا مانگو اور رحمت کی بھی دعا مانگو. اس کے بعد سورہ نور شروع ہو رہی ہے. پہلی آیت ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا. دیکھو پورے قرآن میں کسی بھی سورت کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ یہ ایسی سورت ہے کہ ہم نے اس کو فرض کر دیا ہے. کسی اور سورت کے بارے میں نہیں ہے. یہ سورہ نور کی خصوصیت ہے. فرمایا گیا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ سورت جو ہم نے نازل کی ہے ہم نے فرض کر دی ہے تمہارے اوپر. کیا مطلب؟ یعنی اس سورہ کریمہ کو تمام کے تمام مسلمان غور سے پڑھیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. اور خاص طور سے اس میں عورتوں کے تعلق سے احکامات دیے گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان لڑکی کو، ہر مسلمان عورت کو، جوان یا بوڑھی، سب کو چاہیے کہ برابر اس سورہ کریمہ کی تلاوت کرتے رہیں، ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے اس سورہ کریمہ کو پڑھیں. اس سورہ کو فرض کیا گیا ہے. یہ سورہ کریمہ ہم نے فرض کر دی ہے. فرضیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اندر جتنے حدود اور احکام بیان کیے گئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں نافذ کریں، ان احکام کے اندر خود کاربند رہیں. ہر گھر ان تمام اصولوں کا پابند ہو جو اصول اس سورہ کریمہ میں بیان کیے جا رہے ہیں. ان احکام کی پابندی کریں جو احکام اس سورہ کریمہ کے اندر بیان کیے گئے. وہ ضابطے ہمیشہ پیش نظر رہیں جو ضوابط اس سورہ کریمہ کے اندر بیان کیے گئے. پہلے یہ فرمایا گیا کہ زانی اور زانیہ ایسے ہیں کہ ایک زانی کا نکاح ایک زانیہ ہی سے ہو سکتا ہے. ایک مرد زناکار ہے، فورنیکیٹر ہے، ایک عورت بھی زانیہ ہے. اب کیا کیا جائے؟ دونوں کی شادی کرا دی جائے. یعنی زنا اتنا برا عمل ہے کہ کسی عفت مآب لڑکی سے اس لڑکی کی شادی نہیں کرنی چاہیے. اتنا بڑا گناہ ہے وہ. اور اللہ تعالی نے اس گناہ کو شرک کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. شرک میں اور زنا میں بڑی حد تک مشابہت ہے. اس لیے کہ بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے اگر دوسرے کی جنسی خواہش کو پوری کرتی ہے تو سمجھو یہ اپنے شوہر کی وفادار نہیں رہی. ایسے ہی مشرک ہوتا ہے کہ دیکھو شوہر اپنی بیوی کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ غیر کے در پہ چلی جاتی ہے. ایسے ہی مشرک کو دیکھو کہ اللہ ہی سب کچھ اسے عطا کرتا ہے لیکن وہ سجدہ کرنے کے لیے غیر کے در پہ چلا جاتا ہے. تو زنا میں اور شرک میں بڑی حد تک مشابہت ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے زنا اور شرک کو دونوں کو اس آیت کریمہ میں جمع کر دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بے شادی شدہ ایک لڑکے نے ایک بے شادی شدہ لڑکی سے زنا کیا. دونوں کے اوپر حد جاری کی گئی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو نکاح کر دیا. یہ مسئلہ ہے اس تعلق سے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ زانی کو اگر وہ شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیا جائے اور نہیں تو 100 کوڑے لگائے جائے. اور اگر وہ کسی
محسنہ عورت کے اوپر، پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے اور وہ لڑکی ویسی نہیں ہے، وہ عورت ویسی نہیں ہے، تو حد قذف لگایا جائے، 80 کوڑے لگائے جائے۔ اس آیت کریمہ بلکہ سورہ کریمہ کے تعلق سے ایک خاص بات ذہن میں رکھ لیں کہ پہلی آیت سے لے کر کے 26 آیت تک یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلم معاشرے کے اندر برائی پھیل گئی ہو تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ پہلی آیت سے لے کر 26 آیت تک، 26ویں آیت تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلم سوسائٹی کے اندر اگر برائیاں پھیل گئی ہو تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ اور پھر 27ویں آیت سے ایسے احکام دیے گئے ہیں کہ اگر ان احکام کو پیش نظر رکھا جائے تو مسلم سوسائٹی کے اندر برائیاں پیدا ہی نہیں ہوں گی۔ یہ دیکھیں، زانی شادی شدہ ہے تو سنگسار کر دیا جائے، بے شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں، اگر کسی بے قصور اور پاک دامن لڑکی کے اوپر کوئی تہمت لگاتے ہو تو 80 کوڑے لگائے جائیں حد قذف کے۔ اسی طریقے سے کوئی اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگاتا ہے کہ یہ زانیہ ہے تو لعان کا حکم ہے، لعان کرایا جائے۔ اور درمیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے لیے 10 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ عبداللہ ابن ابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے، اس جنگ کے لشکر میں یہ بھی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی حاجت سے چلی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ وہ محمل میں موجود ہے، قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، وہاں بیٹھ گئیں۔ ایک صحابی تھے صفوان ابن معطل سولمی، انہوں نے دیکھا، ارے انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم یہی رہ گئی۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، اونٹ بٹھانے کے بعد انہیں محمل میں سوار کرایا اور اگلے پڑاؤ کے اوپر لے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول یہ تو چھوٹ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے محمل میں نہیں تھی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، نہیں تو اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے کیسے آ جاتے، وہ بھی محبوب بیوی کو چھوڑ کر کے۔ اور بعد میں اسی کو بات کا بتنگڑ بنا لیا گیا، اس کو منافقین کی طرف سے زنا کا الزام لگایا گیا ان کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالی نے 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل فرمائیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ فحش پھیلاتے ہیں مسلم معاشرے کے اندر وہ یہ جان لیں کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ آج دیکھیے کس طرح فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، اخبارات نکلتے ہیں اس پر بھی اوریاں تصویریں ہوتی ہیں، مخرب اخلاق لٹریچرز شائع کیے جاتے ہیں، ننگی فلمیں ریلیز کی جاتی ہیں، آرٹ کے نام پہ، کلچر کے نام پہ، موسیقی کے نام پہ، ٹی وی کیبل کے ذریعے تفریحی پروگراموں کے نام پہ یہ فحاشی اور یہ عریانی پھیلائی جا رہی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسے لوگ اگر توبہ نہیں کر لیں گے اور اپنی حرکت سے باز نہیں آ جائیں گے تو انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا جائے گا، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب علیم ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے۔ اس کے بعد تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر یہ اصول، یہ ضوابط پیش نظر رکھو تو مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر برائی پھیلے ہی نہ۔ کیسے؟ پہلے کیا تھا، ایک عرب جب دوسرے عرب کے ہاں جاتا تھا، دوست کے ہاں جاتا تھا تو صباح الخیر، مساء الخیر، گڈ مارننگ یا اسی طریقے سے گڈ ایوننگ کہتا ہوا ڈائریکٹ گھر میں گھسا چلا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اس سے دوسرے آدمی کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے، حکم لگا دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، جب دوسروں کو گھر میں جاؤ تو ڈائریکٹ گھس مت جاؤ، داخل مت ہو جاؤ، یہاں تک کہ اگر کسی کے دروازے پر گئے ہو اور کھڑکی کھلی ہوئی تو کھڑکی میں سے مت جھانکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی آیا تھا اور حجرے کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر کے کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جب کسی کے ہاں جاتے ہیں
تو دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑکی میں سے کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. منع کیا گیا ہے. یا تو پیٹ پھیر لیجئے یا پھر وہاں سے ہٹائیے. اس سے انسان کی جہاں آپ گئے ہیں اس کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے. پہلے آپ جب پہنچے, قرآن حکیم تعلیم دے رہا ہے, پہلے سلام کیجئے, نوک کیجئے دروازہ, سلام کیجئے السلام علیکم, جواب نہ آئے پھر کیجئے السلام علیکم, پھر جواب نہ آ جائے تیسری مرتبہ السلام علیکم. تیسری مرتبہ السلام علیکم کہنے کے بعد اگر جواب نہ آئے تو آپ چلے جائیے. ابو داؤد میں ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاں آئے. سعد ابن عبادہ بڑے پیارے صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دروازے پر پہنچ کر کے کہا السلام علیکم, آواز نہیں آئی. آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم, آواز نہیں آئی. آپ نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم, آواز نہیں آئی, تو آپ پیٹ پھیر کر کے جانے لگے. سعد ابن عبادہ نے بھڑاک سے دروازہ کھولا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے, کہا اللہ کے رسول میں سن رہا تھا آپ کی آواز, میں یہ چاہتا تھا کہ آپ میرے لیے السلام علیکم بار بار میرے لیے دعا کرتے رہے. اللہ کے رسول میں آپ کی آواز سن رہا تھا. اب آپ جانے لگے تو میں باہر نکلا, میں آپ کی آواز سن رہا تھا. اس سے پتا چلا کہ جب کسی کے دروازے پر جائیں تو السلام علیکم کہیں. صاحب خانہ سلام کا جواب دے, اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو آپ واپس چلے آئیں. اندر سے آواز آئے کون, بولے میں. یہ میں کیا, حدیث میں آئے آدمی اپنا نام بتائے, اپنا تعارف کرائے, میں کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو استیزان کا طریقہ بتایا کہ کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کیا جائے. کہا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو یہ بولو السلام علیکم ایدخل عمر, السلام علیکم, کیا عمر داخل ہو سکتا ہے. یعنی پہلے السلام علیکم بولو, اس کے بعد یہ بولو میرا نام عمر ہے, میرا فلاں نام ہے, کیا میں اندر آ سکتا ہوں. نام بتانے کے بعد میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا نام بتائیے, اپنا تعارف کرائیے. ایک دیہاتی آیا, کہنے لگا آلیجو, کیا میں گھس جاؤں. کیا گھس جاؤں بولتا ہے, آلیجو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو استیزان کا طریقہ معلوم نہیں ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجازت کیسے لی جاتی ہے, اس کو ذرا سمجھاؤ, اس کو اسلامی آداب سکھاؤ, اس کو اسلامی آداب معلوم نہیں. آلیجو بولتے کیا میں گھس جاؤں. تو اگر اس بات کا لحاظ رکھا جائے جب کسی کے گھر جائیں آپ تو پردے کا پورا خیال رکھیں تو بے حیائی پر بڑی حد تک قدغن لگ جائے گی. اچھا, اس کے بعد یہ حکم دیا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومن مردوں کو کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. دیکھیں بے حیائی پر ایک اور رکاوٹ لگ گئی. اسی طرح وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, مومنہ عورتوں کو بھی بولیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, آدمی جب چلے تو نیچے دیکھتے ہوئے چلے. کسی نے کہا نہیں ہے نیچے دیکھ کر چلے تو جان کا خطرہ, اوپر دیکھ کر چلے تو ایمان کا خطرہ. اب کیا کرے, نیچے دیکھ کر چلے تو جان کا خطرہ. اب نیچے دیکھتے جا رہے ہیں, آگے سے موٹر سائیکل والے نے آپ کو ٹھونک دیا تو کیا ہوگا. اچھا, اوپر دیکھ کر چلے تو ایمان کا خطرہ ہے. کیسی کیسی صورتیں نگاہوں کے سامنے آتی ہیں. تو یہاں نیچے دیکھ کر چلنے کے لیے کہا گیا ہے, نہیں, چلتے رہیے آپ. کوئی عورت نظر آئی, ایک نظر پڑ گئی, معاف ہے, اب اسے گھورتے مت بیٹھو, یہ حکم ہے, گھورتے مت بیٹھو. یہی حکم مردوں کو بھی ہے اور یہی حکم عورتوں کو بھی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے چلتے رہو. عورت پر نظر پڑے تو دوسری نظر مت ڈالیے, شہوت کی نظر سے اس کو مت دیکھیے. یہ حکم ہے, مردوں کو بھی دیا گیا اور عورتوں کو بھی دیا گیا. دیکھیے یہ تیسری پابندی لگ گئی بے حیائی کی اشاعت کے اوپر. اس کے بعد مسئلہ بتایا جا رہا ہے, ایک ہے ستر, ایک حجاب. ستر کے احکام الگ ہیں, حجاب کے الگ ہیں. ستر وہ ہے جو آپ محرم سے بھی چھپائیں گے, باپ سے بھی چھپائیں گے, ماں سے بھی چھپائیں گے, بہنوں سے بھی چھپائیں گے, اسے کہتے ہیں ستر. اور حجاب کسے کہتے ہیں, حجاب کہتے ہیں جو غیر محرم سے بھی چھپایا جائے. مثلا چہرہ ماں باپ کے سامنے کھول سکتے ہیں, ہاتھ ماں باپ کے سامنے کھول سکتے ہیں, پیر ماں باپ کے سامنے کھول سکتے ہیں, بال ماں باپ کے سامنے کھول سکتے ہیں. یہ ہے ستر.
جو محرم کے سامنے کھولنا جائز ہے. اور حجاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ چہرہ بھی غیر محرم نہ دیکھنے پائے, یہ چہرہ بھی غیر محرم نہ دیکھنے پائے. تو ستر کے حکام الگ ہیں, یہ محرم کے لیے, محرم سے ستر چھپانا ضروری ہے, اور حجاب یہ غیر محرم کے لیے ہے. اس کے بعد ایک اور پابندی لگائے گی, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں کرا دو. جو لڑکے نوجوان ہو گئے ہیں, جوان ہو گئے, ان کی شادیاں فوراً کراؤ, اچھی لڑکیاں ڈھونڈ کر کے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں کرا دو. ایک اور پابندی لگ گئی بے حیائی کے اشاعت کے اوپر. اچھا یہ فرمایا گیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہے گا کہ شادی کر لوں تو غریب ہو جاؤں گا, نہیں, وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ, غریب ہوں اس وجہ سے شادی نہیں کر سکتا. ابھی اللہ فرما رہا ہے غریب ہو تو اللہ شادی کی برکت کی وجہ سے تمہیں غنی کر دے گا. دیکھو شادی کرے آدمی تو غنی ہو جائے گا, مالدار ہو جائے گا, بولتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. پھر ایک اور قدغن لگائے گی, وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ, قہبہ خانوں کے اوپر جہاں عصمت فروشی کے اڈے ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ, اپنی لونڈیوں کو حرام کاری کے اوپر مجبور مت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاحشہ کی جو اجرت ہے وہ حرام ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے اعمال اور ان کے کفر کی مثال دی ہے. ایک ان کے اعمال کی اور ان کے کفر کی. اعمال کی مثال کیا ہے, والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبه الزمان ماء حتی اذا جاءه لم یجدوا شیئا. یعنی کافر بھی اچھے اعمال کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں, اچھے اعمال کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے نا, توحید نہیں ہے نا, ان کے سارے اعمال جو نیک ہیں بظاہر ان کا حال کیا ہے, کسراب بقیۃ, چٹیل میدان کے اندر سراب کی طرح, لائک اے مریج ان اے ڈیزرٹ, کسی جنگل کے اندر, کسی صحرا کے اندر مریج کی طرح, سراب کی طرح. سراب جانو کسے کہتے ہیں, سارابا کا مطلب ہوتا ہے چلنا, یعنی آدمی ایسا سمجھے کہ ریت پانی کی طرح بہ رہی ہے, دور سے آدمی کو ریت ایسی نظر آئے جیسے پانی بہ رہا ہو, لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں کچھ نہیں ہے. دور سے جو جگہ ایسی معلوم ہو رہی تھی کہ وہاں پانی ہے, جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی نہیں پاتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی شاندار مثال دی ہے کہ یہاں آدمی جو ابھی ایمان کے شرف سے بہرور نہیں ہوا, کافر ہے, وہ اچھے اعمال کرتا ہے. اچھے اعمال کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کو اس کا پھل ملے گا, لیکن ایسے عملوں کی مثال سراب کسی ہے جسے پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے, وہاں جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا. ایسے ہی انہوں نے اپنے اعمال نیک سے یہ سمجھا اس کا بدلہ ملے گا, نہیں. جب قیامت کے دن اللہ کے حضور آئیں گے تو ان کے اعمال بالکل بے وزن ہوں گے. جیسے ایک تو آدمی دوڑتے دوڑتے جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پانی نہیں ہے, تو ایک تو شرمندہ ہوتا ہے کہ میں خواہ ایک بیکار چیز کے پیچھے بھاگتا رہا, یہ تو پانی نہیں ہے, تو ایک تو شرمندہ ہوتا ہے, اور دوسرے اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ دوڑ رہا ہے نا, پیاس بڑھ جاتی ہے. ایسے ہی ایک تو جب وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو اچھے اعمال کیے تھے وہ تو اللہ کی نگاہ میں بے وزن ہے, تو بہت شرمندہ ہوں گے, اور دوسرے ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا, کاش ہم ایمان کے ساتھ یہ کام کیے ہوتے. یہ تو ان کے عملوں کی مثال ہے. اور ان کے کفر کی مثال کیا ہے, او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ایک واسٹ اینڈ ڈیپ سی ہو, ایک وسیع اور بہت گہرا سمندر ہو. اب دیکھو حالیہ اس سمندر کا کہ اس کے اوپر موجیں ہیں, سمندر کے اوپر موجیں, اور ایک تو ہوا موجوں کی تاریکی, سمندر کی تاریکی, اس کی تہیں ہیں نا, ایک تہ کے بعد دوسری تہ, دوسری تہ کے بعد تیسری تہ, جتنی تہوں کے نیچے آپ چلتے چلے جائیں گے تاریکی بڑھتی جائے گی, برابر ہے. تو ایک تو سمندر کی تہیں ہیں, اور ایک تہ کے بعد دوسری تہ میں جائیں گے تو تاریکی بڑھتی چلی جائے گی. تو ایک تو سمندر کی تاریکیاں ہیں, اور دوسرے سمندر کے اوپر موجوں کی تاریکیاں ہیں, موجوں کے اوپر بدلیاں ہیں, بدلیوں کی تاریکیاں ہیں.
اللہ اکبر، کتنی تاریکیاں ہو گئی. ایسے ہی ان کے کفر کی مثال ہے. یہ زندگی بھر دنیا بھر کی تاریکیوں میں مبتلا رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ غم منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں، سب پتہ چلتا. زندگی بھر یہ لوگ اندھیاریوں میں گھومتے رہتے ہیں، ایک تاریکی کے بعد دوسری تاریکی، دوسری تاریکی کے بعد تیسری تاریکی، تیسری تاریکی کے بعد چوتھی تاریکی. یہ کفر جو ہے اتنی تاریکیوں میں ان کو گھیرے رہتا ہے کہ انہیں ہدایت کی کوئی کرن نظر نہیں آتی کہ ہدایت کی کرن کو دیکھ کر کے وہ ہدایت تک پہنچ جائیں. اندھیاریوں میں مبتلا رہتے ہیں. جیسے کوئی آدمی اگر وہاں اپنا ہاتھ نکالے، قرآن کہتا ہے اذا اخرج یدہ لم یقدر، آدمی کا ہاتھ اس کے کتنا قریب ہوتا ہے، لیکن جب نکالے تو آدمی کو اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا. ایسے ہی ان کے کفر نے ان کو مختلف قسم کی تاریکیوں میں گھیر رکھا ہے. یہ ہدایت کی کوئی کرن نہیں دیکھ سکتے اور اپنا بھلا برا نہیں سوچ سکتے آخرت کے تعلق سے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ بوڑھی عورتیں ہو جائیں تو ان کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے، وہ لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں. بوڑھی عورتیں ایک دم ہو جائیں تو ان کے لیے پردہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ پردہ کریں تو بہت اچھا ہے، اللہ فرماتا ہے. اس کے بعد ایک قاعدہ بتایا گیا کہ پہلے زمانے کے اندر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانا اچھا نہیں سمجھتے تھے. وہ الگ لے کر کے پلیٹ بیٹھا ہوا، الگ پلیٹ لے کر کے بیٹھا ہوا، الگ پلیٹ لے کر کے بیٹھا ہوا، یعنی ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. اور کچھ قبیلے ایسے تھے پہلے زمانے میں کہ وہ اگر کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے نہ کھائے تو کئی فاقے ہو جاتے تھے، وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. یعنی کوئی افراط میں مبتلا تھا، کوئی تفریط میں، کوئی ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی نہیں کھانا کھاتا تھا تو فاقے گزر جائیں، اکیلے کھانا نہیں کھاتا تھا. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ میں بیٹھ کر کے کھا لو تب بھی اچھا ہے، الگ الگ کھا لو تب بھی اچھا ہے. اور بعض لوگ اپنے دوست کے ہاں جاتے تھے، اگر دوست نے دعوت نہیں دی ہوتی تو لاکھ کہتا تھا کھانا کھا لو بھائی، کھانے کا ٹائم ہے، کھانا نہیں کھاتا تھا. فرمایا کہ نہیں، دوست کا صدیق کا لفظ ہے، اگر دوست کے ہاں چلے جاؤ اگرچہ اس نے تمہیں دعوت نہیں دی ہے، کھانے کا ٹائم ہے تو کھا لو. اس میں کوئی آر کی بات نہیں، ننگ کی بات نہیں. اس کے بعد یہ حکم دیا گیا وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، میرے رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسا کہ تم دوسرے لوگوں کو پکارتے، اے فلاں، یا زید یا عمر، یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارنا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو یا اللہ کے ساتھ یا محمد کے توغرے بنا کر کے گھروں میں لٹکائے رہتے یا مسجدوں کے اندر، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یا اللہ تو کہہ سکتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا نہیں لگا سکتے. اس آیت کریمہ میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ میرے نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسا کہ تم دوسروں کو پکارتے ہو، او زید، او فلاں، ایسے پکارو یا محمد، یہ غلط ہے. دوسرے لوگوں کو جس طرح پکارتے ہو اس طرح میرے نبی کو مت پکارو. اس کے بعد یہ فرمایا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اور اللہ نے فرمایا یہ دنیا ہم نے اس طرح بنائی ہے فقدرہ تقدیرا. دیکھو ہم نے زمین کو کیسا بنایا ہے، غور کرو تو ہم تک پہنچنے کے لیے زمین ہی کافی ہے. کیا ہم نے زمین کو ایک دم نرم نہیں بنایا ہے کہ چلو تو پیر دھنس جائیں، اتنا سخت بھی نہیں بنایا ہے کہ تم کھودنے لگو، کھیتی کرنے لگو تو کھودی نہ جا سکے. اور اسی طریقے سے زمین کے اندر جاؤ تو جیسے اوپر پانی ایسے پانی کی نہریں ہیں نیچے. تبھی تو جب بور ڈالتے ہیں تو جہاں تک وہ پانی نہیں ملتا بور ڈالتے چلے جاتے ہیں. جب وہ چشمے مل جاتے ہیں، نیچے نالیاں مل جاتی ہیں، نہریں مل جاتی ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو پانی مل گیا. اس کا مطلب یہ ہے جس طرح اوپر پانی ہے ایسا اللہ تبارک و تعالی نے نیچے بھی پانی رکھ رکھا ہے. کس طریقے سے ہماری جسمانی ضروریات کا اللہ نے انتظام فرمایا، ساتھ میں روحانی ضروریات کا انتظام فرمایا. اس کے بعد ارشاد یہ فرمایا کہ فقط کذبوکم بما تقولون، قیامت کے دن وہ سہارے جو تم نے یہاں بنا رکھے ہیں، یہ مذمومہ سہارے تمہاری تردید کریں گے، تمہیں جھٹلائیں گے. وہ کہیں گے میں نے کہا تھا تم میری پوجا کرو، میں نے کہا تھا میری قبر پختہ بناؤ، میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر چادر چڑھاؤ، میں نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھ سے مانگو. کس نے کہا تھا؟ سب تردید کرنے لگیں گے. پھر ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ یہ جو دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کے نئے نئے سہارے بنائے ہوئے ہیں، جب یہ لوگ ان کی تردید کریں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ فقط کذبوکم بما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو نا قیامت کے دن اس کی تکذیب کر دیں گے وہ لوگ.
ہم نے کچھ نہیں کہا تھا ان سے ہم نے یہ نہیں کہا تھا یہ کیجئے وہ کیجئے، یہ خود کرتے رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اس کے بعد جنت کے 2 اوصاف بیان کیے گئے، بڑے پیارے اوصاف ہیں۔ فرمایا گیا ما یشاؤون خالدین، جنت کے اندر جو چاہیں گے سب ملے گا، وما خالدین، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، 2 صفتیں۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ چاہیں گے ملے گا۔ کیسے؟ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کی بات چلے گی، جنت میں جنتیوں کی بات چلے گی، اور دنیا میں کس کی بات چلنی چاہیے؟ اللہ کی بات۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے دنیا میں تم اللہ کی بات چلا لو، جنت میں ہم تمہاری بات چلا لیں گے نا۔ کتنی اچھی بات کہی گئی، دنیا میں تم میری بات چلا لو، جنت میں ہم تمہاری بات چلا لیں گے۔ یہاں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، قیامت میں جنت میں آنے کے بعد جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے نا۔ یہاں اپنی خواہش کو میرے احکام کے تابع کر دو تو ہم وہاں اپنے آرڈرز کو تمہارے تابع کر دیں گے، یہ ہے۔ اور دوسری صفت خالدین، یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ یہ کھٹکا تو دنیا میں لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کون سی بیماری آ جائے اگلے لمحے، زندگی کا بھروسہ نہیں، یہ کھٹکا تو دنیا کے اندر لگا رہتا ہے۔ ہماری جنت میں آنے کے بعد یہ کھٹکا نہیں رہے گا، ہمیشہ تمہاری زندگی رہے گی، تمہاری جوانی رہے گی، اور سارے کے سارے جنتی جانتے ہو کیسے رہیں گے؟ امرد رہیں گے، داڑھی واڑی نہیں رہے گی ان کی، کیا قد رہے گا، خوبصورت رہیں گے سب کے سب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مومنوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ رہا 18ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔